السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ملائکہ ہے۔ ملائکہ پر ایمان رکھنا جو ایمان کا جز ہے، اس کے بارے میں قرآن میں متعدد آیات موجود ہیں، اور ملائکہ کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، قرآنی آیات جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں ملائکہ کے بارے میں، اور اہل بیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یا ہمارا عقیدہ شیعہ عقائد جو ہیں وہ ملائکہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے ملائکہ کو جو ہے معمور کیا ہے، کن کن کاموں پر وہ معمور ہیں۔ لیکن ملائکہ جو ہیں ایک نوری مخلوق ہے، جس طرح سے انسان جو ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مٹی ہے، اسی طریقے سے جناتوں کی جو بنیاد ہے خلقت کی وہ آگ ہے، اللہ نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے ملائکہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نور سے خلق ہوئے ہیں، اور غیب میں ہیں وہ، یعنی قیامت جو ہے وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے، جنت غیب سے تعلق رکھتی ہے، دوزخ ہے۔ تو یہ جو ملائکہ پر ایمان رکھنا ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانے میں سے ایک چیز ہے، اور ملائکہ پر جو ایمان رکھنا ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ انسان جو ہے ملائکہ پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، باعظمت مخلوق ہے، اور اللہ نے ان کو مختلف کاموں پر معمور کیا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ مختلف کاموں پر معمور ہیں۔ کوئی جو ہے کائنات کے نظام کو اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ انہیں حکم دیتا ہے، یہ ان پر فرض ہے، وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتے ہیں، اللہ ان سے کائنات کے جو امور ہے وہ اس کو انجام دے رہا ہے۔ جیسے کہ سورہ قدر میں بھی ہے نا کہ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی شب قدر میں بھی وہ نازل ہوتے ہیں، کیا امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ جو کائنات کے نظام کو جو اللہ چلا رہا ہے اس کے لیے وہ نازل ہوتے ہیں، شب قدر میں بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے کچھ جو ہیں وہ موت پر معمور ہیں، جیسے ملک الموت ہیں، اور ان کے جو پورا گروہ ہے ملائکہ کا، وہ لوگوں کی جانیں قبض کرنے پر معمور ہیں، یا کچھ بارش پر معمور ہیں، کچھ جو ہیں صرف تسبیح اور حمد جو ہے پروردگار کی، بس اس کو وہ بجا لا رہے ہیں مستقل طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں پر اگر ہم لوگ بہت خلاصے سے بیان کریں تو بہت طویل ایک گفتگو ہے اور بہت کچھ ہے، مگر یہ کہ مختصر سا کہ فرشتوں کے بارے میں یا ملائکہ جنہیں اینجلز کہتے ہیں، ایک تھوڑا سا ایک انسان کو اندازہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ ذاکرین یا کچھ منقبت خواں یا کچھ نواں خواں جو ہیں وہ اکثر جو ہے توہین آمیز اشعار کہتے ہیں، یا جیسے گویا فرشتوں کو دودکال لگا رہے ہوں یا فرشتوں کو چیلنج کر رہے ہوں۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے کبھی کبھی پیش آتی ہیں۔ تو ان کی کیا عظمت ہے اور کیا اہل بیت نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے، یا کیا قرآن نے بیان کیا ہے، ہم اس پر انشاءاللہ اس میں ڈسکشن کریں گے۔ دیکھیے جیسے قرآن میں بھی ہے فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کا جز ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور مومن بھی یعنی ایمان والے بھی، یہ سب اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں یعنی ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے فرشتوں پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے ملائکہ کو لے کے پچھلی امتوں میں، کفار نے، مشرکین نے یا اہل کتاب نے، وہاں ان کے لیے بھی دو طرح کا رویہ اختیار کیا۔ کچھ نے جو ہے ان کی پرستش شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی فرشتوں کی، اور کچھ نے جو ہے وہ توہین کری، ان سے دشمنی لی۔ اب دیکھیں دشمنی لی، توہین کری، کیونکہ فرشتے تو دکھتے نہیں ہیں، یعنی ان کے بارے میں جو ہے غلط کلمات بولنا، ان کے بارے میں جو ہے صحیح عقیدہ نہ رکھنا، یا ان کے بارے میں جو ہے غلط باتیں کہنا، یہ دشمنی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے بڑھا دیا، پرستش شروع کر دی۔ جیسے اب جو پرستش کرنے والے تھے یا جو بڑھانے والے تھے وہ کون لوگ تھے؟ قرآن نے بھی سورہ انبیاء میں آیت نمبر 26 میں جو ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے،
وہ پاک ہے. در حقیقت یہ فرشتے صرف اس کے معزز بندے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کلیم کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طریقے کچھ ایسے بھی تھے اہل کتاب میں بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. اللہ کہتا ہے اللہ پاک ہے. پاک کیا مطلب؟ اللہ ان چیزوں سے جو تم کلیم کر رہے ہو جو اس کے بارے میں اس سے پاک ہے. در حقیقت یہ فرشتے صرف اس کے معزز بندے ہیں. یعنی فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں, اس کی مخلوق ہیں. لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون. وہ کلام میں اس سے آگے نہیں بڑھتے اور صرف اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہاں سے فرشتوں کی عصمت بھی, یعنی وہ معصوم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کلام میں آگے نہیں بڑھتے اور جو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں حکم دیا ہے وہ بجا لاتے ہیں. یعنی جو میں نے کہا کہ وہ معمور ہیں, کائنات کے نظام پر معمور ہیں. یعنی معمور اس طور پہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کلی اختیار دے دیا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. نہیں, اللہ جب حکم کرتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو ان کے ذریعے, کیونکہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کوئی شے نہیں, مخلوق نہیں, ان سب چیزوں سے جو ہے اللہ ماورا ہے. مگر یہ دنیا جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے, مادیت کی دنیا ہے. تو یہاں پہ جو انجام دینے کے لیے ایک سلسلہ ہے, تو بس وہ اتنا انجام دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم کیا ہے. یعنی حکم اللہ ہی کا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کلام میں آگے نہیں بڑھتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کچھ کہے اور وہ کچھ کریں یا کچھ کہیں اور اللہ کے حکم کی عدولی کریں, اللہ کی معصیت کریں, اللہ کی نافرمانی کریں. ایسا نہیں ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت 26 اور 27 تھی جو میں نے پیش کری. پھر اللہ نے ایک جگہ کہا کہ عرش الہی کے اٹھانے والے ہیں. یہ قیامت کے دن بھی ہے کہ جب جو ہے زمین و آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور دنیا کائنات جو ہے ختم کر دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سورہ حق آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے والملک علی ارجائہا والملک علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. اس کے اعتراف میں فرشتوں کے ساتھ اس دن 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر یہ کہ کائنات کے جو نظام چل رہا ہے ان امور پر معمور کیے گئے بطور نوکر, بطور نوکری ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معمور کیا ہے. سورہ نازعات میں آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے فالمدبرات امرہ, یعنی پھر وہ امور کا انتظام کرنے والے ہیں. یہ اس آیت کا جو ہے ترجمہ ہے. کچھ جو ہے روح قبض کرنے پر, انسانوں کی روح قبض کرنے پر جو ہے معمور. سورہ اعراف آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی افترا کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. ان کو وہی ملے گا جو ان کا مقدر ہے. یہاں تک کہ ہمارے رسول فرشتے ان کی روح قبض کرنے پہنچیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ جھوٹے معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. وہ روئیں گے انہوں نے ہمیں ناکام کر دیا ہے. وہ اپنے خلاف اقرار کریں گے کہ وہ واقعی کافر تھے. یعنی جب فرشتے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے تو وہ اس پر گریہ کریں گے, کہیں گے کہ ہم ناکام ہو گئے, بے شک ہم کافروں میں سے تھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ کچھ نگراں ہیں, انسانوں پر نگراں ہیں. یقیناً تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں جو باعزت لکھنے والے ہیں. وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو, یعنی تمہارے اعمال سے باخبر ہیں. یہ آیت 10, 11, 12, 13 ہے سورہ انفطار کی. اب دیکھیے کچھ نے کیا کیا اہل کتاب میں بھی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا لیا, کچھ نے اللہ کی اولاد کہا, کچھ نے پرستی شروع کری, کچھ نے جو ہے اس کی عبادت شروع کر دی اور کچھ نے جو ہے دشمنی بھی کی. جیسے یہودیوں میں دشمن بھی تھے, جبریل علیہ السلام کے دشمن ہیں. اور قرآن نے اس کو کہا بھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزله على قبلك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین. اے نبی کہو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو وہ جان لے کہ اس نے یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کی مرضی سے نازل کیا ہے جو اس سے پہلے کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو کہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. آگے اللہ فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو کہ اللہ, اس کے فرشتوں, اس کے رسولوں, جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو وہ جان لے کہ اللہ یقیناً کافروں کا دشمن ہے. جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا, میکائیل علیہ السلام کا, یا اللہ کا یا اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو اللہ جو ہے
وہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ بھی پھر ان کا دشمن ہے۔ تو فرشتوں کے ساتھ بھی دونوں طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، یعنی کچھ نے انہیں بیٹا کہا، کچھ نے جو ہے ان کی پرستی شروع کر دی، کچھ نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالا، اللہ نے ان سب کی نفی قرآن میں کری، اور کچھ نے جو ہے دشمنی کی، ان کی توہین کری، اللہ نے اس چیز کا جو ہے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے کچھ جو ہیں امتوں پر عذاب دینے کے لیے معمور کیے گئے ہیں، کچھ جو ملائکہ ہیں اللہ نے جو عذاب جگہ جگہ قرآن میں بھی جو قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، جیسے قوم عاد پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، جو بھی انبیاء کی قومیں جن پر حجت تمام ہو گئی اور وہ تب بھی بات نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا، تو اس عذاب کو دینے والے فرشتے الگ ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ جو ہیں وہ جنگوں میں یعنی مدد کرتے ہیں، ملائکہ جو ہیں، جیسے بدر میں بھی ہے، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تمہاری ملائکہ کے ذریعے مدد کری۔ اور کچھ جو ہیں وہ مامور ہیں اللہ تعالیٰ کے وحی کے امانت دار ہیں، اور وہ اپنے رسولوں پر جو ہیں صحیفے وحی یا کتابیں لے کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اعتقادات میں صفحہ نمبر 96 میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء و فرشتوں کے مطلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں، ہر قسم کے عیب اور پلیدی سے پاک ہیں، یعنی ان میں نفس نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے خطا کا امکان نہیں ہے، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے کاموں پر معمور کیے گئے ہیں اور اللہ کے حکم سے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتا ہے تو ان کے ذریعے وہ کام اللہ کرتا ہے، مگر یہاں پر بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح غلو جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اسی طریقے سے پچھلی امتوں نے جو ہے، میں نے کہا نا کہ کچھ نے دشمنی کی اور کچھ نے انہیں بھی معبود بنا لیا، فرشتوں کو ان کے سامنے حاجتیں پیش کرنے لگے، ان کی عبادت انہوں نے شروع کر دی، یہ منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے صحیفہ کاملہ میں جو ہے، اگر آپ صحیفہ سجادیہ بھی جسے کہا جاتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں آپ آئیں تو تیسری جو دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، علی ابن الحسین علیہ السلام، وہ جو ہے حاملان عرش اور دوسرے مقرب فرشتوں پر درود و صلوات کے سلسلے میں دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے اکتاتے نہیں اور تیری پاکیزگی کے بیان سے تھکتے نہیں اور نہ تیری عبادت سے خستہ و ملول ہوتے ہیں اور نہ تیرے تعمیل امر میں سعی و کوشش کے بجائے کوتاہی برتتے ہیں، جو تیرا حکم ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تیری تسبیح کرتے ہیں اور نہ تجھ سے لو لگانے سے غافل ہوتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام صاحب سور جو نظر اٹھائے ہوئے تیری اجازت اور نفاذ حکم کے منتظر ہیں تاکہ سور پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں۔ یہ قیامت کے دن جناب اسرافیل علیہ السلام جو ہیں سور پھونکیں گے کہ جس کے بعد جو ہے لوگ اپنے قبور سے یعنی اپنی قبروں سے جو ہے لوگ اٹھیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اور میکائیل علیہ السلام جو تیرے یہاں مرتبہ والے اور تیری اطاعت کی وجہ سے بلند منزلت ہیں، اور جبریل علیہ السلام جو تیرے وحی کے امانت دار اور اہل آسمان جن کے امتی و فرما بردار ہیں اور تیری بارگاہ میں مقام بلند اور تقرب خاص رکھتے ہیں، اور وہ روح جو فرشتگان حجاب پر موکل ہے اور وہ روح جس کی خلقت تیرے عالم امر سے ہے، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ نے جو ہے روح بھی کہا ہے، تو اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح سے مراد خود جبریل علیہ السلام ہے، اور کچھ جگہ کہا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح کہ جس دن ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تو کچھ کا کہنا ہے کہ روح جو ہے وہ سردار ہیں ملائکہ کے، جیسے جبریل علیہ السلام کو کچھ نے کہا ہے، وہ کہا کہ نہیں، روح بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو فرشتوں کے مانند ہیں یا جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں پہ امام فرماتے ہیں اسی طرح ان فرشتوں کو جو ان سے کم درجے اور آسمانوں میں ساکن اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں، اور ان فرشتوں پر جن میں کسی سعی و کوشش سے بدولی اور کسی مشقت سے خستگی اور درماندگی پیدا نہیں ہوتی، نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہش انہیں روکتی ہے اور نہ ان میں غفلت کی روح سے ایسی بھول چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیرے تعظیم سے باز رکھے۔ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں کہ تیرے نور عظمت کی طرف نگاہ اٹھانے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے، اور تھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اور تیرے یہاں کے درجات کی طرف ان کا اشتیاق بے حد بے نہایت ہے، اور تیری نعمتوں کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، اور تیری عظمت و جلال کی کبریائی کے سامنے صرف عاجز ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو جہنم کو گناہگاروں پر شعلہ ور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں
پاک ہے تیری ذات، ہم نے تیری عبادت جیسا حق تھا ویسی نہیں کی۔ اے اللہ تو ان پر اور فرشتگان رحمت پر اور ان پر جنہیں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے اور تیرے پیغمبروں کی طرف چھپی ہوئی خبریں لے جانے والے اور تیرے وحی کے امانت دار اور ان قسم قسم کے فرشتوں پر جنہیں تو نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور جنہیں تسبیح کے ذریعے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، یعنی ان کی غذا تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح ہے، نوری مخلوق ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، مستقل اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندرونی حصوں میں بسایا ہے اور ان فرشتوں پر جو آسمانوں کے کناروں میں موجود ہیں، جبکہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے سلسلے میں صادر ہوگا اور بارش کے خزینہ داروں اور بادلوں کے ٹھکانے والوں پر اور اس پر جس کے چھڑکنے سے رات کی کڑک سنائی دیتی ہے، یعنی بجلی کی، فرشتے جو ہیں چھڑکتے ہیں بادلوں کو تو بجلی کڑکتی ہے، اور جب اس ڈاٹ ڈپٹ پر گرجنے والے بادل رواں ہوتے ہیں تو بجلی کو کوندنے تڑپنے لگتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو برف اور اولوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے قطروں کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہواؤں کے ذخیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر موکل ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں، اور ان فرشتوں پر جنہیں تو نے پانی کے وزن اور موسلادھار اور تلاطم بارشوں کی مقدار پر مطلع کیا ہے، اور ان فرشتوں پر جو ناگوار ابتلاؤں اور خوش آئند آسائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب طرف فرستادہ ہیں، اور ان پر جو اعمال کا احاطہ کرنے والے گرامی منزلت و نیکوکار ہیں، یعنی کرامن کاتبین کا ذکر کیا، اور ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار اور منکر نکیر اور اہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان پر اور بیت معمور کا طواف کرنے والوں پر اور مالک اور جہنم کے دربانوں پر اور رضوان اور جنت کے دوسرے پاسبانوں پر اور ان فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو آخرت میں سلام علیکم بات کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا، دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے، اور دوزخ کے ان پاسبانوں پر کہ جو جب ان سے کہا جائے گا کہ اسے گرفتار کر کے طوق و زنجیر پہنا دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو تو وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اسے ذرا مہلت نہ دیں گے، ان انسانوں کو، ان گناہگاروں کو، ان کفار کو جو ہے فوراً گرفتار کر لیں گے اور ذرا بھی مہلت نہیں دیں گے، اور ہر اس فرشتے پر جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تیرے یہاں کیا مرتبہ ہے، اور یہ کہ تو نے کس کام پر اسے معین کیا ہے، اور ہوا، زمین، پانی میں رہنے والے فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معین ہیں ان سب پر رحمت نازل کر اس دن کہ جب ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک حکانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، اور ان سب پر ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے لیے عزت اور بالائے عزت اور طہارت اور بالائے طہارت کا باعث ہو۔ اے اللہ، جب تو اپنے فرشتوں اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلوات و سلام کو ان تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا، اس لیے کہ تو نے ہمیں ان کے ذکر خیر کی توفیق بخشی، بے شک تو بخشنے والا کریم ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا درود و سلام ہے ملائکہ پر۔